اگر یہ انعام اور اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہوتی تو آج بھی ہم اپنے ہاتھوں سے تراشے خراشے پتھر میں اپنا خدا دیکھ رہے ہوتے، سورج اور چاند میں اپنا خدا تصور کر رہے ہوتے، آسمان زمین میں کی مختلف چیزوں میں اپنی خدائی طاقت دیکھ رہے ہوتے، سورج میں خدا تصور کر رہے ہوتے، سانپ بچھو کو اپنا خدا مان رہے ہوتے، کسی پتھر کو اپنے سامنے رکھ کر سمجھ رہے ہوتے کہ میرا خدا ہے، اور در در اپنے سر اور اپنی پیشانی کو جھکا رہے ہوتے۔ لیکن رب کا یہ احسان اور انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی ہے، بس ہم صرف ایک خدا کے سامنے جھکتے ہیں، اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار عالم تو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہم تیرے عاجز گناہگار کمزور بندے ہیں، ہم تیری بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العالمین کا ہم انسانوں کے اوپر بے شمار و بے حساب احسانات اور انعامات ہیں۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ انسانی عقل عاجز ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو گنتی کر سکے۔ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جنہیں ہم اپنی ننگی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، جن کا ہم تصور تک نہیں کر سکتے، اور بہت ساری نعمتیں ایسی بھی ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور جن نعمتوں کو ہم دیکھتے بھی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ انسانوں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو ایک ایک کر کے شمار اور گننا چاہو تو تمہاری بس کی بات نہیں کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکو۔ اللہ کی نعمتوں میں ایک اہم نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں میں پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی طاقت اور قدرت تھی، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہماری پیدائش انسانوں میں نہ کر کے ہماری پیدائش جانوروں کی شکل میں کرتا، کیڑے مکوڑے کی شکل میں کرتا، درخت شجر حجر کی شکل میں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر ہم پر یہ احسان تھا کہ ہمیں انسانوں میں شمار کیا، ہمارا انتخاب انسانوں میں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری پیدائش مختلف مراحل سے گزار کر کے مکمل فرمائی ہے۔ اگر ہم اپنی پیدائش پر غور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اور اللہ رب العالمین کے احسانات کے ہم صرف احساس ہی نہیں کریں گے بلکہ اللہ رب العالمین کے بہت شکر گزار بننا بھی چاہیے تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ کہ ہم نے انسان کو ابو البشر کو حضرت آدم علیہ السلام کو خالص مٹی سے پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائش کے سسٹم اور نظام کو تبدیل کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پانی کے حقیر قطرے سے، پانی کے ایک حقیر نطفے سے انسانوں کی پیدائش کا سلسلہ جاری کیا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے انسانوں کو ایک حقیر سا پانی اور قطرے سے بنایا جسے ہم نے رحم مادر میں قرار دیا اور ٹھہرا کر رکھا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیر پانی سے کیسے ہماری پیدائش فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا انتخاب کیسے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم جعلنا النطفۃ علقۃ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نطفے کی شکل میں، پانی کی شکل میں 40 دن تک رحم مادر میں رکھتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں 40 دن تک اللہ تعالیٰ نطفے اور پانی کی شکل میں رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ثم جعلنا النطفۃ علقۃ
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نطفے کو 40 دن بعد خون کا ایک تھکا بنا دیتا ہے، خون کا ایک لوتھڑا بنا دیتا ہے، جونک کی طرح ایک خون کا ایک لوتھڑا بنا دیتا ہے اس نطفے کو۔ ثم جعلنا النطفة علقة، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس خون کے لوتھڑے کو 40 دن تک یوں ہی باقی رکھتا ہے۔ ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن خون باقی رکھنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس خون کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گوشت کے لوتھڑے کو 40 دن تک رکھتا ہے، اور یہ کل ملا کر کے 4 مہینے ہو جاتے ہیں۔ 40 دن خون کا پانی کا نطفہ، 40 دن خون کا تھکا، خون کا لوتھڑا، پھر 40 دن گوشت کا لوتھڑا، یہ کل 4 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں روح پھونکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں زندگی ڈالتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اتنا ہی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، اس گوشت کے لوتھڑے کو اللہ تعالیٰ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، پھر اللہ تعالیٰ اس گوشت کو ہڈی بنا دیتا ہے، اور فکسونا العظام لحما، پھر اس گوشت پر اللہ تعالیٰ، اس ہڈی پر اللہ تعالیٰ گوشت چڑھاتا ہے تاکہ انسان مضبوط ہو۔ محض گوشت میں کوئی طاقت نہیں جب تک کہ مضبوط ہڈیاں انسانوں میں نہ لگ جائیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو گوشت پوست کے ساتھ ہی صرف پیدا نہیں کیا بلکہ اس کے اندر مضبوط ہڈیاں بھی رکھی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اللہ تعالیٰ دوسری پیدائش میں ایک مکمل انسان، دوسری تخلیق میں اللہ تعالیٰ ایک مکمل انسان بنا کر کے اس روئے زمین پر لاتا ہے۔ رحم مادر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو رکھتا ہے، بہت سارے نظام وہاں اس کی جینے کا اسباب بھی مہیا کرتا ہے، کھانے کا انتظام بھی کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگر کوئی ماں کمزور ہو تو اس بچے کی غذائیت میں کمی نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سبیل نکالا کہ ہڈیاں چوستا ہے وہ بچہ۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں کے پاؤں میں، ٹخنوں میں، گھٹنوں میں، کمر میں جلدی درد شروع ہو جاتا ہے۔ جب بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب غذا کی کمی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نظام اور سسٹم قائم کیا ہے کہ ہڈیاں چوسنے لگتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماں کے پیٹ میں اس انتظام و انصرام کے ساتھ رکھا، حفاظت کے ساتھ رکھا، پھر اس دنیا میں ہمارا وجود لایا ہے۔ ایسا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مکمل طور پر پیدا فرمایا، لنگڑا کانا لولا نہیں، بلکہ ہر چیز کو اچھی جگہ پر رکھا، مناسب انداز میں پیدا فرمایا۔ اگر ہمارا ایک ہاتھ ہوتا تو ہم بے بھدا لگتے دیکھنے میں، ہماری آنکھ مناسب جگہ پر نہ رہتی تو ہم بھدا لگتے دیکھنے میں، ہمارا چہرہ پیچھے کی طرف رہتا تو ہم بڑا بے بھدا لگتے دیکھنے میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے بہترین ڈھانچے میں، بہترین سانچے میں، بہترین انداز میں پیدا فرمایا، نہایت خوبصورت انداز میں پیدا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم انسانوں کو۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسانوں، ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں سے پیدا فرمایا ہے، تم کچھ بھی نہیں جانتا، نہ تمہیں چلنا آتا، نہ تمہیں کھانا آتا، نہ تمہیں بولنا آتا، نہ تم کچھ حرکت کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ساری چیزیں سکھائی ہے، تمہیں چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، سمجھنا سکھایا، اور جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزیں دی ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آنکھیں بنائی ہیں، تمہارے لیے کان بنا ہے، تمہارے لیے دل بنا ہے، تاکہ تم کیا کرو، لعلکم تشکرون، کچھ بھی مت کرو، لعلکم تشکرون، تم اللہ کی ان نعمتوں پر شکریہ بجا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا جو انتخاب کیا ہے، اس
جو پانی سے پیدا فرمایا ہے اور اس پانی کے بھیڑ بھاڑ میں جو جرثومے اور کیڑے تھے، ان ہزاروں لاکھوں کیڑوں میں جو تمہارا انتخاب فرمایا ہے اور پھر رحم مادر میں تمہارا انتظام انصرام کر کے اس دنیا میں لایا ہے اور اس دنیا میں چلنے بولنے سیکھنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اور مکمل طور پر خوبصورت بنایا ہے، تمہارے ہر عضو کو ہر حصے کو مناسب طریقے پر رکھا ہے، اس کی جگہ پہ رکھا ہے، کیا کرو تم؟ لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم شکریہ ادا کرو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں پر کیا کرو؟ شکر گزاری بجا لاؤ۔ ان نعمتوں پر تم کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مت کرو۔ ان نعمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے 5 وقت 24 گھنٹے میں اپنی معزز پیشانی کو رب کے دربار میں ٹیکو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہم تو ایک حقیر سا پانی تھے جو ریڑھی کی ہڈی سے نکلتے ہوئے ہم اس دنیا میں آ گئے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، ہم تیرے شکر گزار بندے ہیں۔ بس اللہ کی شکر گزاری کے طور پر ہر مرد و عورت کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 5 وقت ضرور جھکے، شکر گزاری کے طور پر۔ اللہ کے احسانات کا ہم بدلہ نہیں چکا سکتے، بلکہ شکر گزاری کے طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے 5 وقت اپنی پیشانی ٹیکیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے بہت بڑے انعامات و احسانات ہمارے اوپر ہیں، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنی زبان سے اپنے اعمال سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اعضاء و جوارح سے، اعمال سے شکریہ۔ صرف زبان سے شکریہ کافی نہیں، ہم صرف زبان سے نہیں، دل سے نہیں، بلکہ اعمال انجام دے کر کے، نیک کام کر کے اللہ تعالیٰ تیری شکر گزاری بجا لاتے ہیں۔ کم سے کم انسان اتنا نہ کرے تو اس سے بڑا ناشکر اور ناہنجار انسان کون ہو سکتا ہے، جو اللہ کی ان نعمتوں کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے بھی اللہ کی شکر گزاری نہ کرے، دل سے، زبان سے اور عمل کر کے، اس سے بڑا گیا گزرا اور کون انسان ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے شکر گزار بندے بنائے۔ اللہ تعالیٰ کی دوسری بڑی نعمت اور دوسرا بڑا احسان کہ ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان تو اس روئے زمین پر بہت سارے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف انسان ہی نہیں بنایا، بلکہ انسان بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی توفیق دی ہے۔ بہت سارے لوگ اس روئے زمین پر ایسے ہیں جو کہ ایک اللہ اور ایک خالق کو چھوڑ کر کے کئی خداؤں کو مانتے ہیں، کئی معبودوں کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اسلام کو اپنایا، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے پرکھوں کو اسلام کی توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گھرانے میں پیدا کر کے اسلام لانے کی ہدایت دی ہے، اسلام ماننے کی توفیق دی ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا بڑا انعام ہم انسانوں کے اوپر ہے۔ اگر یہ انعام اور اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہوتی تو آج بھی ہم اپنے ہاتھوں سے تراشے خراشے پتھر میں اپنا خدا دیکھ رہے ہوتے، سورج اور چاند میں اپنا خدا تصور کر رہے ہوتے، آسمان زمین میں کی مختلف چیزوں میں اپنی خدائی طاقت دیکھ رہے ہوتے، سورج میں خدا تصور کر رہے ہوتے، سانپ بچھو کو اپنا خدا مان رہے ہوتے، کسی پتھر کو اپنے سامنے رکھ کر سمجھ رہے ہوتے کہ میرا خدا ہے، اور در در اپنے سر اور اپنی پیشانی کو جھکا رہے ہوتے۔ لیکن رب کا یہ احسان اور انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی ہے، بس ہم صرف ایک خدا کے سامنے جھکتے ہیں، اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار عالم تو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہم تیرے عاجز گناہگار کمزور بندے ہیں، ہم تیری بات کرتے ہیں، تیرے علاوہ یہ میری پیشانی کہیں اور نہیں جھکتی، تیرے در کے علاوہ کہیں ہم کسی کو اپنا معبود اور خدا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام نہیں ہے، بہت بڑا انعام ہے، ورنہ ہم دنیا کی ہر ایسی چیز جس کے اندر کوئی طاقت نظر آتی ہے ہم خدا تصور کرتے ہیں۔ آج دنیا میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں معبود ہیں، جس چیز کے اندر کوئی اگر طاقت نظر آئے اس سے آدمی اپنا خدا تصور کرتا ہے۔ سورج کی تپش جہاں نہیں پڑتی ہے وہاں گھاس اور پودے نہیں اگتے ہیں،
لوگوں نے خدا سورج کو خدا تصور کر لیا۔ جس چیز کے اندر کوئی طاقت دیکھی ہے، سانپ اگر ڈس لے اللہ کی مشیت سے مر سکتا ہے، تو انسانوں نے سانپ کو اپنا خدا تصور کر لیا کہ اس کی بھی ایک طاقت ہے۔ تو طرح طرح کے مختلف قسم کے معبود اس روئے زمین پر رائج ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ کروڑوں شکر ہے کہ ہمیں اسلام کی توفیق دی ہے۔ تیسرا بڑا انعام اللہ تعالیٰ کے یہ ہے کہ ہمارے لیے اسباب زندگی اور وسائل زیست مہیا فرمایا۔ جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وقت موعود کو گزارنے کے لیے، ایک محدود مدت کو گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہماری مدت متعین فرمائی زندگی کی، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، کوئی بچپنے کی عمر میں، کوئی ادھیڑ عمر میں، کوئی انتہا بوڑھا ہو جانے کی عمر میں، جس کی موت ہوتی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر رکھا، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اس وقت مقررہ کو گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب اور وسائل پیدا فرما دیے۔ ایسا نہیں ہمیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہوا کا، پانی کا، روشنی کا اور دیگر بہت ساری چیزوں کا انتظام کر دیا، کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کر دیا، غلہ جات کا انتظام کر دیا ہے، پانی کا انتظام کر دیا۔ ایسے ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ۔ ہر جگہ، ہر ڈگ پر، ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ ہمارے سامنے جو غذا پہنچتی ہے، جو خوراک موجود ہوتی ہے اور جسے ہم کھاتے ہیں، اگر اس غذا پر ہم توجہ دیں اور دھیان دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن مراحل سے گزار کر کے غذا ہمارے سامنے موجود کیا ہے، اس لائق بنایا کہ ہم اسے کھا کر کے اپنے جسم کو مضبوط تونگر رکھیں، بیماریوں سے دور رکھیں، صحت یاب رکھیں، طاقتور رکھیں، کن کن مراحل سے گزار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ غذا، وہ خوراک، وہ کھانا ہمارے سامنے لایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر مکمل یقین ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسانوں کو بطور خاص خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ کسانوں ذرا تم غور و فکر کر کے بتاؤ اور دیکھو، افرأیتم ما تحرثون، جس چیز کو تم بوتے ہو، زمین میں گاڑ دیتے ہو، جس دانے اور بیج کو، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے؟ اس دانے کو تم اگاتے ہو یا اللہ رب العالمین اگانے والا ہے؟ کسانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے اس سڑے گلے بیج میں کیا طاقت ہو سکتی ہے کہ اللہ کی حکم اور مشیت کے بغیر اللہ کی زمین کے جگر کو چیر کر باہر نکل آئے؟ دیمک لگے ہوئے بیج کو اور کمزور سے کمزور ترین بیج کو ہم زمین میں گاڑ دیتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ کون سی ایسی ذات ہے جو سڑے گلے بیج میں زندگی دیتا ہے، اور صرف زندگی ہی نہیں دیتا بلکہ اللہ کی زمین کو چیر کر باہر آ جاتا ہے، اور پھر باہر ہی نہیں آ جاتا بلکہ اس دانے سے 1000 دانے کو کس نے پیدا کیا اور کون پیدا کرتا ہے؟ اور لہلہاتی ہوئی فصل جو تیار ہو جاتی ہے اور پھر اس مڑائی کٹائی کے بعد ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے کے لائق بنا کر پہنچاتا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر ہم شکر گزاری نہیں کر سکتے؟ شکر گزار بندہ نہیں بن سکتے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھو، اپنے کھانے کے سلسلے میں غور کرو کہ کیسے تمہارے پاس وہ کھانا پہنچا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم آسمان سے بارش نازل فرماتے ہیں، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم زمین کو نرم کرتے ہیں۔ کسان کو کیا طاقت، انسانی عقل کو کیا طاقت ہے اللہ کی زمین کو نرم کر دے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین کو نرم اور زمین کو پھاڑتے ہم ہیں،
ہم نرم کرتے ہیں آسمان سے بارش برسا کر کے زمین کو نرم کرتے ہیں. ثم شققنا الارض شقا، اور پھر اس سڑے گلے بیج میں کیا تاثیر ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی زمین کو چیر سکے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم شققنا الارض شقا، زمین کو تو ہم چیرتے ہیں، زمین کو نرم ہم کرتے ہیں اور اس بیج میں یہ طاقت دیتے ہیں کہ زمین کو چیر کر نکل جائے. ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، پھر ہم اس روئے زمین میں، اس زمین میں دانے اگاتے ہیں، ترکاریاں اگاتے ہیں. حبا وقضبا وزیتونا ونخلا، زیتون اگاتے ہیں، کھجور اگاتے ہیں. وحدائق غلبا، اور گھنے باغات اگاتے ہیں. وفاکہتا وابا، میوہ جات اگاتے ہیں. وابا، اور چارہ اگاتے ہیں. متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افرأیتم ما تحرثون، کسانوں ذرا اپنے جگر پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ جو تم کھیتی کرتے ہو یہ اللہ رب العالمین کھیتی کرتا ہے، اللہ رب العالمین دانا اگاتا ہے یا تم اگاتے ہو؟ فصلیں اگانے والا در حقیقت اللہ رب العالمین، کسانوں کے بس میں یہ بات نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، اگر کھیت تیار بھی ہو جائے، فصل تیار بھی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے رحم و کرم پر ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہ لے تو کھڑی کھیتی کو اور فصل تیار فصل کو اللہ رب العالمین تہو بالا کر دے، برباد کر دے. آسمانی کوئی عذاب نازل کر دے اور اس کھیتی کو تہو برباد کر دے، یا کوئی زمینی زلزلہ نازل فرما دے، یا ایسا کیڑا اور ایسے جرثومے پیدا کر دے جو کھڑی کھیتی اور تیار فصل تباہ و برباد ہو جائے. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. تو اللہ رب العالمین کی جو غذا ہم کھاتے ہیں، جو خوراک ہم کھاتے ہیں، یہ یوں ہی ہمارے سامنے ہمارے پلیٹوں میں حاضر نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ مختلف مراحل سے گزار کر کے اپنے رحم و کرم پر ہمارے سامنے پہنچاتا ہے. کیا ہم اس کھانے کو کھا کر کے اللہ رب العالمین کا شکر نہیں بجا لانا چاہیے؟ ضرور اس دعا کو پڑھنا چاہیے کھانا کھانے کے بعد کی دعا، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا. یا کھانا کھانے کی بعد کی جو بھی دوسری دعائیں ہیں ان دعاؤں کو ضرور پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے بس کی بات نہیں تھی، میرے کنٹرول میں یہ نہیں تھا، تو نے اس اناج کو، اس غلے کو مختلف مراحل سے گزار کر کے اپنے رحم و کرم اور خاص فضل کے ساتھ ہمارے سامنے پہنچائے. اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے جن جن چیزوں کو ہمارے لیے بنایا ہے اور فائدہ مند بنایا ہے، ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر کے اسلام کی توفیق دی ہے اور زندگی گزارنے کے سارے اسباب مہیا فرمائے ہیں. کیا ان اسباب کو استعمال کرتے ہوئے، اپناتے ہوئے ہمارے لیے کیا ضروری چیز بنتی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات ہم انسانوں پر کیے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کا شکریہ بجا لانا چاہیے، شکر گزار بندہ بننا چاہیے. اللہ رب العالمین کا ہر حال میں شکر بجا لانا چاہیے. اللہ رب العالمین جن جن نعمتوں سے نوازا ہے ہم استعمال کرتے ہیں، اپنی ضروریات میں استعمال کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ بجا لائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، انسانو اگر تم اللہ کا شکر گزار بندہ بنو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، میں تمہیں اور دوں گا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر دعا کیا کرتے تھے نمازوں کے بعد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ تعالیٰ تو میری مدد فرما، تیرے ذکر پر، تیرے شکر گزاری پر اور تیری اچھی عبادت پر مدد فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بندہ بنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ انسان اپنے دل سے اللہ کی نعمتوں کو مانے، تسلیم کرے، زبان سے اظہار کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں، اور اپنے اعمال سے
بھی ثابت کرے. ایسا نہیں صرف زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے بلکہ اپنے اعمال سے بھی ثابت کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم شکر گزار بندے ہیں. اور اعمال میں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے سامنے ضرور بضرور 5 وقت نمازوں کی پابندی کرے. اللہ رب العالمین کہ 24 گھنٹے میں کم از کم 5 وقت ضرور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر شکر گزاری کے طور پر نمازیں پڑھیں. اللہ تعالیٰ کے احسان کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے, احسان کا چکتا نہیں کر سکتے, بلکہ شکر گزاری کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں. توحید میں پکے ہوں, آدمی اپنی توحید کو, اپنے عقیدے کو درست رکھے, صاف اور صحیح سالم رکھے, اپنا عقیدہ ایسا عقیدہ بنا کر رکھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ تھا, صحابہ کرام کا عقیدہ تھا, ائمہ دین کا عقیدہ تھا, بزرگان دین کا عقیدہ تھا. ویسا عقیدہ بنا کر رکھنے کی ضرورت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو پکا سچا مومن اور موحد بنا. مولا کریم ہم میں سے جن کے بھی عقیدے بگڑے ہوئے ہیں, جن کے بھی عقیدے خراب ہیں, اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے عقائد صحابہ کرام کے عقائد کے مطابق بنا دے. مولا کریم ہم میں سے جو بھی مسجد سے دور ہے مولا انہیں 5 وقتہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری دور فرما, ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشان حالی دور فرما. مولا کریم جو بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی قبر میں روشنی عطا فرما, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. مولا کریم ہم میں سے جو بھی بے روزگار ہیں, روزی روٹی کی تلاش میں نکلتے ہیں مولا انہیں رزق حلال نصیب عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار کے لیے کوئی سبیل اور راستہ نکال دے. ہم میں سے جو بھی قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا کریم انہیں قرض دور کرنے کے لیے کوئی سبیل اور راستہ نکال دے. مولا ہم میں سے ہر شخص کو مل کر کے محبت کے ساتھ, الفت کے ساتھ رہنے والا بنا. ہمارے دلوں سے کینہ, کپٹ, حسد, دشمنی, عداوت, نفرت کو نکال دے. مولا کریم ہم تیرے دین پر جٹے ہوئے مولا اسی دین پر ہمیں باقی رکھ. مولا کریم ہمیں کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر باقی رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو اسی کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر خاتمہ فرمانا. مولا کریم مسلمانوں کی سربلندی عطا فرما. مولا کریم مسلم ماں بہنوں کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما. مولا کریم ہمارے اس ملک کو, ہمارے اس دیش کو ترقی والا دیش, ترقی والا ملک بنا. ہماری اس ریاست بہار کو ترقی والی ریاست بنا. مولا کریم ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما. توحید کا واسطہ ہے مولا, ہم نے تیرے علاوہ کہیں اور اپنی پیشانی نہیں جھکائی ہے. اس توحید کے واسطے سے ہم دعا کرتے ہیں, ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.